یہ ہے کہ میری دنیا سنور جائے، اور وہ دنیا کو سنوارنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرتا ہے۔ اور جتنے بھی طبقات انسانی ہیں وہ کسی بھی روپ میں ہو، آپ دیکھ لیں سب کی کوشش اور کاوش یہ ہوگی کہ میری دنیا سنور جائے۔ صبح سے لے کر شام تک اگر 24 گھنٹے ہیں تو اس میں 18 گھنٹے تک لوگ کام کرتے ہیں، اور ان کی زیادہ کوشش اور جد و جہد یہ ہوتی ہے کہ مجھے مالی آسودگی ہو جائے، مجھے اچھا گھر مل جائے، میری اولاد کے لیے کوئی ترکہ جو ہے وہ میری طرف سے جمع ہو جائے اور میری اولاد بعد میں آسودہ ہو۔ ہماری زندگی اس جو ہے وہ بیل کی طرح جو کنویں کے گرد گھومتا ہے، ساری زندگی اسی طرح گھومتی رہتی ہے کہ دنیا کی زندگی کے ساز و سامان ہمیں نصیب ہو جائے۔ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کی زندگی کی خواہشات رب کی رضا کو حاصل کرنا، دین کو تقویت دینا، دین کے لیے کوشش کرنا اور دین کے لیے جد و جہد کرنا۔ باقی دنیا کی زندگی ان کی محروم نہیں رہتی، وہ اچھی زندگی دنیا کی گزارتے ہیں۔ اس لیے ہماری ترجیح آخرت ہو، ہم دین کے لیے، اللہ کے لیے، اس کی رضا جوئی کے لیے دنیا پہ بھیجے گئے ہیں، عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم انسانی ہمدردی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن ہم نے اپنا وہ وظیفہ اپنے ذمے لازم کر لیا جو اللہ کا وعدہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پہ چلنے رینگنے والی کوئی چیز نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ نہ ہو، لیکن ہم اپنی ساری کاوشیں اور ساری صلاحیتیں، ساری جد و جہد، بڑے بڑے ذہین فتین سمجھدار لوگ وہ ساری کوششیں اس پہ صرف کر دیتے ہیں کہ پیسہ کیسے کمانا ہے، دولت کیسے کمانی ہے، مال کیسے جمع کرنا ہے اور کس طرح امیر بننا ہے۔ تو ساری زندگی کی قیمتی صلاحیت اس پہ صرف ہو جاتی ہے، جبکہ ہماری قد و کاوش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے سوچیں۔ چونکہ انسان فطری طور پہ جو ہے وہ بے صبرہ ہے اور اسے اطمینان نہیں ہوتا، تو وہ اس طرف بھاگتا ہے۔ تو اس انسانی فطرت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی جیتی زندگی کی طرف بھاگتے ہو اور تمہاری ترجیح یہی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو آخرت اور دنیا کو پیدا کرنے والا ہے۔ ہمارا جب پختہ اور واثق یقین ہے کہ ہم یہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی پاکیزہ کتاب ہے، جو کہتی ہے سچ کہتی ہے، تو ہمیں پھر ان آیات پہ زیادہ غور کرنا چاہیے اور اپنی ترجیحات آخرت کے لیے جو ہے وہ متعین کرنی چاہیے۔ دنیا کی زندگی کے لیے ہم کوشش ضرور کریں، ہمیں منع نہیں کیا گیا، ہمیں رزق کمانے کی تلقین کی گئی ہے، لیکن ہماری زندگی آخرت کے لیے گزرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ بہتر کہ ساری دنیا ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، اور امام راضی فرماتے ہیں کہ آخرت کی ٹھیکریاں بھی ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں تو وہ ٹھیکریاں زیادہ وزنی اور قیمتی ہیں، اس لیے کہ وہ دائمی ہیں، عارضی نہیں ہیں۔ اور دنیا کی ساری دولتیں بھی ہوں تو وہ عارضی ہیں، مستقل نہیں۔ دوسری بات وابقی، دنیا ہے ہی عارضی، بڑا جی لیں گے تو 100 سال جی لیں گے، اس سے بڑا عرصہ تو نہیں جی سکتے۔ چلو ہو سکتا ہے کوئی 120 سال تک چلا جائے، اور جو اتنی زندگی پا جائے 120 سال تک چلا جائے تو اس کا تو انٹرویو کرنے آ جاتے ہیں کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے۔ تو 100 سال 120 سال یہ بڑی زندگی ہے، یہ بڑی کسی کو مل گئی، اس میں بچپن کی غفلت کے ایام بھی نکالیں، جو سو کے وقت گزارا وہ بھی نکال دیں، اور بڑھاپے کے دھکے بھی نکال دیں۔ چلو آپ سمجھ لیں کہ ساری زندگی خوشحالی تخت پہ بیٹھے گزری ہے، تو 120 سال زندگی ہے، اور حشر کا صرف ایک دن، 5000 سال کا نہیں، 500 سال کا نہیں، 50,000 سال کا، 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ اور یہ ساری زندگی 100 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی، 120 سال کی لگا لیں، اور وہ صرف ایک دن، 50,000 سال کا صرف ایک دن، اور اس کے بعد موت کو موت آ گئی، اور پھر نہ ختم ہونے والی زندگی۔ تو ذرا آخرت کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ایک پلڑے میں دنیا کی زندگی کو رکھا جائے تو کوئی اس کی حیثیت نہیں بنتی۔ کوئی صحرا کے اندر تنکا پڑا ہو تو اس تنکے جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی، چونکہ اس کا مقابلہ اس سے ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، جس کا ایک دن 50,000 سال پر مشتمل ہے۔ صرف اس ایک دن کے مقابلے میں ساری زندگی کو رکھا جائے
تو اس کی حیثیت کوئی نہیں بنتی۔ تو پھر اصل زندگی تو وہ آخرت کی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ تو چند لمحوں کی جو زندگی ہے، چند ساعتوں کی جو زندگی ہے، اس کے لیے ہم 24 گھنٹوں میں 18 گھنٹے محنت کرتے ہیں، اور وہ جو زندگی ختم ہی نہیں ہونے والی، جو ابدی ہے، سرمدی ہے، جس کا نقطۂ انجام کوئی نہیں۔